قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی۔ دین بنانے، شریعت بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس دین اسلام کے اندر کمی کرنا چاہتا ہے یا بیشی کرنا چاہتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی سیٹ پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ اس دین میں کسی چیز کو داخل کرنے کا اور کسی چیز کو نکالنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو بھی نہیں دیا، چونکہ خالق وہ ہے، رب وہ ہے، دین اس نے بنایا، نبی کا کسی کو بھی تاج اسی نے پہنایا۔ اس میں کمی بیشی کا اختیار حق اللہ نے صرف اپنی ذات کے پاس رکھا۔ قرآن حکیم کی آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ سابقہ ادیان کے جو علماء تھے، جو راہب تھے، ان لوگوں نے چونکہ دین کے اندر اضافہ کیا، اپنی من مرضی کی، تو انہوں نے اپنے ان بڑوں کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم نے یہ بات سنی تو وہ سابقہ دور کے عیسائی عالم تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی اپنے عالموں کو رب نہیں بنایا، ہم تو نہیں انہیں رب سمجھتے تھے، رب تو ہم اللہ کو ہی سمجھتے تھے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ میں جب عیسائی تھا، مجھے یا ہم لوگ اپنے بڑے علماء کو رب سمجھتے تھے۔ اب میں عدی یہ بات بتاؤ، تمہارے وہ راہب، تمہارے وہ علماء، تمہارے وہ پیر فقیر جو سب بڑے بڑے اس وقت اپنے دور کے ہوتے تھے، وہ جس چیز کو حلال کہتے تم عوام اس کو حلال کہہ دیتے تھے؟ جی ایسے ہی ہے۔ وہ جس چیز کو حرام کا اعلان کر دیتے تم اس کو حرام سمجھتے تھے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو فرمایا یہی تو حق نہیں ہے ان کو، یہ حق تو صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ چیز حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ تو کسی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار تو اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور جب وہ کہتے تھے یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں، تم لوگ کر لیتے تھے۔ گویا تم نے اپنے بڑوں کو رب کا اختیار، رب کی کرسی پر تم لوگوں نے بٹھایا، تو رب بھی ہوئے وہ لوگ پھر۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان عیسائیوں کی بات، رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات اس آیت میں بتلا رہے ہیں کہ ان عوام کا کردار یا ان راہب اور ان کے علماء کا کردار یہ تھا کہ وہ ربوبیت کا زبان سے، منہ سے اعلان تو نہیں کرتے تھے، ماحول ایسا بنا دیا تھا، ہم جو کہہ رہے ہیں بس یہی آخر ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے، آج تک جاری ہے، اللہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ کیا آج ہم بھی ایسے نہیں کر رہے؟ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں فوت ہوئیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فوت ہوئے، اتنے کبار صحابہ، آپ کے چچا حمزہ، سب اتنی تاریخ میں ان کی زندگی میں لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن، 50 دن، 100 کے بعد، 365 کے بعد، سال کے بعد کوئی ایک رسم ایسی کی ہو جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے نبی نے کی ہو، پھر تو وہ دین ہے۔ ہم کر رہے ہیں، نبی نے نہیں کی، پھر دین نہیں ہے۔ پھر گویا ہم نے بھی اپنے بڑوں کو، اپنے علماء کو اللہ کے درجے پر، اللہ کی سیٹ پر بٹھا دیا ہے۔ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے وہ ہماری بدقسمتی ہے۔ کیا نبی کی زندگی میں ان کے عزیز و اقربا فوت نہیں ہوئے؟ ایک تو ہے چلے کسی چیز میں اختلاف ہے، آمین اونچی نہ کہیں جی، آمین آہستہ کہیں جی، رفع الیدین نہ کرے جی، حالانکہ حدیث ساری موجود ہیں، بات وہاں بھی سمجھ نہیں آتی۔ مگر ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں، آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، اس کے بعد نبی نے جو رسم کی ہے میں اور آپ بھی کر لیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو اگر نبی نے کوئی ایسی رسم، کوئی ایسا کام نہیں کیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ قرآن ہی پڑھنا ہے نا، قرآن خوانی ہی ہے نا، پھر کیا ہوا؟ ایسے ہی مولوی آپ کو روکتے، کریں، وہ گٹکیں ہی پڑھنی ہے نا، کیا حرج ہے؟ اللہ رسول کا نام ہی لیں گے نا، کریں، کوئی بات نہیں۔ کھانا ہی کھلائیں گے نا، لوگ آ کے قرآن پارا ہی پڑھیں گے نا، کل ہی کریں گے، کریں، کوئی بات نہیں۔ یہ ہے اللہ کے برابر آپ اپنے بڑوں کو کھڑا کر رہے ہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے۔ بھائی جان آپ یہ بات کہہ رہے ہو، دلیل لو،
کیا اللہ کے نبی نے اپنی بیٹوں کی وفات پر یہ رسمیں صحابہ سے کروائیں؟ اس وقت قرآن نہیں تھا. میرا خیال اس وقت تو گٹھلیاں سب سے زیادہ تھی مدینہ منورہ میں. تو نبی نے گٹھلیاں کیوں نہیں پڑھوائیں؟ آپ ہم سے پڑھواتے ہو. نبی نے یہ پھل اور چنے اور دانے اور وہ میٹھی پھلیاں اور یہ اس قسم کی چیزیں کیوں نہیں بانٹی؟ کیا نبی کے پاس نہیں تھی؟ صحابہ کے پاس نہیں تھی؟ بعض صحابہ لاکھوں پتی تھے, انہوں نے رسمیں کیوں نہیں کی؟ یا وہ نعوذ باللہ اس دین سے بے خبر تھے, یا ہم تھوڑے سے سیانے ہوشیار بن گئے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ دین ہے, حالانکہ یہ دین نہیں ہے, وہ دین تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مصروفیت جاننے کے لیے 3 صحابہ اللہ کے نبی کے گھر گئے. آپ گھر موجود نہیں تھے, آپ کی بیوی ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا گھر موجود تھی. سلام دعا کی, ان سے کہا ہمیں اللہ کے نبی کی روٹین بتلائیے, عبادات کی کیا تھی. پوچھ لی, انہوں نے بتلا دی. وہیں کھڑے کھڑے جوش میں آ گئے تینوں. یہ کہنے لگا اچھا اتنی مصروفیت, اتنی عبادت اللہ کی نبی ہونے کے باوجود. یہ کہنے لگا میں آئندہ کے بعد روزہ نہیں چھوڑوں گا. چلے نبی کی قربت میں, نبی کی تمثیل میں کچھ تو نبی کے قریب آئیں, آئندہ کے بعد میں نے روزانہ روزہ رکھنا ہے. دوسرا کہنے لگا اچھا آئندہ کے بعد میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں, میں ساری رات عبادت ہی کیا کروں گا. یہ جرائم نہیں ہیں, عبادات ہیں. روزہ رکھنا کوئی جرم نہیں ہے, سنت ہے. رات کا قیام کرنا کوئی جرم نہیں ہے, سنت ہے. تیسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا, شادی کروں گا بیوی آئے گی, بچے آئیں گے, 100 مصروفیت اور معاملات خراب ہوں گے, نہ بیوی بچے ہوں گے, نہ اللہ سے میں دوری کروں گا. بس میں نے شادی نہیں کرنی, ساری زندگی کنوارا رہ کر اللہ کو راضی کروں. ان تینوں نے وہاں کھڑے کھڑے باتیں کی اور چلے گئے. تھوڑی دیر بعد ہی اللہ کے نبی آئے. ہم سب کی ماں نے کہا حضور یہ لوگ آئے تھے, یہ باتیں پوچھی, میں نے یہ بتا دی, مگر یہاں کھڑے کھڑے وہ یہ باتیں کہہ گئے. آپ فوری گھر سے واپس نکل آئے, بندہ بھجوایا, بلاؤ ان کو. تمام صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اکٹھا کیا, اور اکٹھا کر کے ان کو مختصر یہی بات کہی. کہا میری بات سنو, میں نے شادیاں بھی کی ہیں, میرے بچے بھی ہیں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں, میں رات کا قیام کرتا بھی ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں. تم لوگ کیا عبادات کے معاملہ میں مجھ سے آگے نکل جاؤ گے؟ کیا یہ عبادت ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے. اور سن لو, فمن راغب عن سنتی فلیس منی. سونا بھی عبادت ہے, جاگنا بھی عبادت ہے, روزہ رکھنا بھی عبادت ہے, چھوڑنا بھی عبادت ہے. میری وہ ساری معمولات سن کر تم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایسے نہیں کریں گے, شادیاں نہیں کریں گے, بیوی بچے نہیں آئیں گے, اللہ سے لو رہے گی, تعلق رہے گا. یاد رکھو میری جتنی سنتیں ہیں, ان سنتوں میں سے کوئی ایک سنت چھوڑے گا میری امت سے خارج. کتنا سخت فتویٰ ہے. نماز تھی پھر کیا تھا, مگر نہیں, دین یہ نہیں ہے جو آپ کے دل و دماغ میں آ جائے. وہ عام لوگ بھی نہیں تھے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, آسمان سے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے ہیں, مگر ان کا عمل بھی عمل نہیں گنا گیا. ان کے عمل کو بھی اللہ رسول نے رد کر دیا. نہیں, تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے دین میں بڑھوتری کرنے کی یا کمی کرنے کی. اللہ کو کوئی تمہاری عبادات کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ نے 2 پڑھی ہیں, کل کو قاری صاحب کو کہتے ہیں 4 پڑھا دیا کریں, 2 رکعات ہی پڑھیں گی, پھر کیا ہے. وہ بھائی ہے, مغرب کی 3 ہے, 4 کر لیں, پھر کیا ہے. کیوں نہیں ہے. نبی نے 3 پڑھی, آپ کون ہوتے ہو 4 پڑھنے والے. نبی نے فجر کی 2 پڑھی, آپ کون ہوتے ہو 1 یا 3 کرنے والے. جہاں جہاں دین نے کھڑا کیا وہاں کھڑا ہونا ہی تو دین تھا. میری آپ کی خواہش نہیں چلے گی, میرے دل میں کیا ہے, حرج کیا ہے, پھر کیا ہوا, کوئی بات نہیں, قرآن ہی ہے, فلانا ہے. وہ بھائی غلط ہے, یہ دین نہیں ہے. دین میرے آپ کی خواہش. اچھا مزیداری کی بات, دین نبی کی خواہش کے مطابق بھی نہیں ہے, اللہ کہ اللہ اجازت دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصہ لمبا ہے, اپنی بیوی کو کہا کہ بس میں آئندہ کے بعد تمہیں جو کہہ رہی ہو کہ میرے منہ سے اسمیل آئی ہے اس شہد کی وجہ سے, میں شہد استعمال نہیں کروں. اللہ نے آیات نازل کر دی, یا ایھا النبی لما تحرم. اے نبی آپ نے کیوں اپنی جان پر شہد کو حرام کیا ہے, اور اس چیز کو ما احل اللہ لک, جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. آپ کو کس نے حق دیا؟ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں, آپ کو کس نے حق دیا آپ میری حلال کو حرام کرو؟ تبتغون مرضات ازواجک, آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہو, مجھ اللہ کو چھوڑ کر بیوی کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو کہ وہ شہد سے اسمیل آ رہی تھی, میں نے شہد نہیں کھانا. کیوں؟ اللہ نے تو نبی کو کہا, آپ کو بھی حق نہیں ہے نبی, میں نے شہد حلال کیا ہے, آپ کو کھانا پڑے گا. حالانکہ فطرتاً مجھے آپ سب کو اختیار ہے, اگر ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے میں چھوڑ سکتا ہوں, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, نبی کا فیصلہ غلط نہیں تھا. مگر مقام نبوت کا حق یہ تھا کہ نبی اس بات کا اعلان نہ کرتے.
کہتے نا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، کھانے نہ کھانے کا حق جیسے ہمیں ہے نبی کو بھی ہے، مگر چونکہ نبی کا درجہ اوپر ہوتا ہے، اللہ سے تعلق ہم سے بھی کئی گنا اور قسم کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے اللہ نے کہا کہ نہیں نبی، اے نبی آپ کو نہیں یہ جملہ کہنا چاہیے تھا کہ میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا، میں نے اس کو حلال کیا ہے، آپ لوگوں کو راضی نہ کریں، مجھ اللہ کو راضی کریں۔ خیر، بات کرنے کا مقصد کہ دین کے اندر کمی بیشی یا اس چیز کی کسی چیز کو حلال اور حرام کا اللہ نے اختیار انبیاء کو نہیں دیا، مجھے آپ کو کیسے دیا؟ اگر یہ تین صحابہ یہ کسی نیکی کو ہی کرنے لگے تھے، برائی نہیں تھی، دین تھا، دین میں وہ کام چل رہے تھے، اس میں صرف اپنی مرضی کرنے لگے تھے، اللہ نے فوری مہر لگائی، خبردار ان کو روکو، اور جو کوئی کرے گا فلیسا منی، میری امت سے خارج مراد اس عمل کا مجھ نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ سیاںا جانے جو بڑا سیاںا بن کے یہ عمل کر رہا ہے، حرج کیا ہے، پھر کیا ہے، ثواب ہی ہے، نیکی ہی ہے، کرنے میں کیا ہوتا ہے، کرو، تمہاری ذمہ داری ہے، مجھ نبی کے ذمہ نہ لگوانا، قیامت کے دن مجھ سے پھر اس کا اجر و ثواب نہ مانگنا، بلکہ اجر و ثواب تو دور کی بات ہے، اگر یہ بدعات اور خود ساختہ دین بنا کر اس پر عمل کرو گے، قیامت کے دن سوکن سوکن سوکن، آپ نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلے ملاقات کرنی ہے وہ حوض کوثر پر کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے پہلے انشاءاللہ ہم نہیں، ہم سے پہلے ایک گروہ اللہ کے نبی سے جا کے ملے گا، ان کے وضو کے اعضاء، چہرہ، بازو، ٹانگیں، ناک، کان، جو ہم دھوتے ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی آگے ہوں گے ان کا استقبال کرنے کے لیے، ہاتھ میں اس کے حوض کوثر کے پانی کے پیالے پکڑے ہوں گے کہ میں اپنی امت کو ملوں، ان کو پانی پلاؤں، پلانے لگیں گے، درمیان میں دیوار ہو جائے گی، فرشتے کہیں گے بھائی دیوار کیوں ہوئی؟ میں نے پہچان لیا میری امت ہے، حضور آپ کی امت ہی ہے، انک لا تدری، حدیث کے لفظ ہیں جو فرشتے نے قیامت کے دن اللہ کے نبی کو، انک لا تدری، آپ کو خبر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے نبی جب دنیا سے چلے گئے پیچھے کیا ہو رہا ہے نبی کو خبر نہیں، جیسے ان لوگوں کے بارے میں نبی کو خبر نہیں، فرشتہ کہہ رہا ہے اے نبی انک لا تدری، آپ کو خبر نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں خود بخود کچھ چیزوں کا اضافہ کر دیا، اچھا یہ وہ لوگ ہیں، سوکن 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 کہہ کے دفع کرو دفع کرو، اچھا یہ وہ کمبخت ہیں جنہوں نے بدعات جاری کی، میرے دین کا ستیہ ناش کیا، یہ مجھ اللہ، میرے اللہ اور مجھ نبی سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کیا، میرے درمیان جو دیوار کر دی دفع کرو، یہ ہے اسی قابل۔ وہ لوگ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائیں گے جو اپنی اس قسم کی رسومات یا دین سمجھ کر کرنے والے کام جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے، آپ اس کو دین اور عبادت اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ دین ثواب نہیں ہے، الٹا عذاب کا سبب اور ذریعہ بن رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پانی پینے والا جو اعزاز ہے وہ چھن رہا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی مرا، مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے مارے گئے، لوٹے گئے، وہ بیان جو کرتے ہیں، فرمایا جو شخص ان المیت یعذب ببکائی اہلہ علیہ، بندہ مرے اس کے گھر والے اس پر سینہ کو بھی کریں، سر پہ ہاتھ ماریں، چیخیں چلائے، ہائے بڑا اچھا تھا، ہائے تجھے یاد کرتے ہیں، اب کیا ہو، یہ جاہل لوگ کرتے ہیں، یہ اب نہیں ہے، یہ دیہاتوں میں یا کچھ شہروں میں بھی چلتا ہے، اب نہیں ہے، یہ دور جہالت کا ہے۔ فرمایا جس نے کسی کے مرنے پر ایسا کیا، اس عمل کی وجہ سے عذاب مرنے والے کو ہوگا۔ پھنس گئے، مرتا کوئی ہے، مرنے کے اوپر بین کوئی ڈال رہا ہے، رونا پیٹنا دور جہالت کے جملے کوئی کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے عذاب میں میت کو دوں گا۔ علماء اور محدثین کہتے ہیں کیوں، میت کا کیا قصور؟ وہ کہتے ہیں میت کا قصور ہے، میت کو پتہ ہے میرے خاندان میں، میری برادری میں، میرے شہر میں یہ گندی رسمیں چلتی ہیں، وہ مرنے سے پہلے کہے سن لو میری بات، میں نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، میرے مرنے پر کوئی بین نہ کرے، میرے کرنے پر تیجا چوتھا ساتواں 10واں 15واں فلاں فلاں کوئی رسم نہیں کرنی۔ 3 دن کا سوگ نبی علیہ السلام نے ساری امت کے لیے، 4 مہینے 10 دن کا سوگ صرف بیوی کے لیے، خبردار میرے مرنے پر کوئی رسم نہ کرے، اب کوئی کرتا ہے تو دفع ہو، کرتا رہے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کو پتہ ہے ایسے ہوتا ہے، میرے مرنے پر رسمیں ہونی ہیں، آپ بھی کہیں اچھا چلو ٹھیک ہے چلنے دو، بس چلنے چلنے کوئی نہیں دو، اللہ کے نبی کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ اس بھائی کا پھر قبر اس کی اچھی نہیں ہوگی، قبر اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ کیوں؟ اس نے نبی کی سنت اور حدیث سن کر بھی اپنے خاندان والوں کو نہیں کہا بھائی میرا رسموں سے کوئی تعلق نہیں، اگر اس کے بعد وہ کریں ان کا وزن ان کے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کو کہیں آج سے بھائی میرے مرنے کے بعد رونا پیٹنا چیخنا چلانا بیان کرنا حرام ہے، کوئی نہ کرے، میرے مرنے کے بعد یہ رسمیں اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام میں ہے ہی نہیں، پسند تو بعد کی بات ہے، کوئی نہ کرے،
اس کے بعد کو کرتا ہے وہ آپ کے گھر والے جانے، اللہ جانے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔